السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو بہت کام آنے والی ہے۔ آپ تمامی لوگ شادی سے پہلے اپنے بیٹی اور بیٹے کو یہ باتیں ضرور بتائیں۔ یہ جو 8 باتیں آپ کو ہم بتائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ آپ سنیں گے اور سننے کے بعد جو ہے تو ان پر عمل کریے اور اپنے بچوں کو یہ نصیحت ضرور کریں۔ شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو بھی بتائیں اور اپنے بیٹے کو بتائیں۔ اگر ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، کبھی شوہر اور بیوی میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ ناظرین، وہ پہلی بات کیا ہے، آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں آپ کو اپنی بات جلدی بتاؤں۔ سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ میاں بیوی انسان ہوتے ہیں اور ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ میاں بیوی انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھو۔ یعنی اگر آپ کی بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، اپنے بچے کو سمجھانا ہے کہ بیٹا بیوی آ رہی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو جو ہے تو معاف کرنا سیکھو، اس کو معاف کرو۔ اور اگر کوئی شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیوی کو بھی معاف کرنا چاہیے کہ میاں بیوی انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھو۔ نمبر 2، جو میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، یعنی میاں بیوی ہمیشہ جو ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، بے عزت نہیں کرتے، کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرتے، شوہر جو ہے تو اپنے ماں باپ کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرتا، تو جو میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اس گھر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ جب آپ یہاں سے گھر سے جا رہی ہو یا جا رہی ہو تو جو ہے تو آپس میں محبت رکھنا اور آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرنا، گھر میں ہمیشہ سکون رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری بات کون سی ہے؟ جو میاں بیوی اپنے گھر کے معاملات خود حل کرتے ہیں، وہ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ یعنی اگر آپ کی کوئی سے جھگڑا ہوا یا پھر جو ہے تو ناراضگی کا اظہار ہوا، ناراضگی ہوئی، تو اس معاملے کو آپ خود ہی اپنے گھر کے اندر جو ہے ان معاملات کو ٹھیک کر لو، ان معاملات کو خود حل کر لو، کسی دوسرے کو مت آنے دو۔ یہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے ناظرین۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی تناؤ ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی جو ہے تو ویسے معاملات ہیں ناراضگی والے، تو ان دونوں کو مل کر کے جو ہے تو معاملات کو خود حل کر لینا چاہیے، کسی اور کو موقع نہ دیں، یا کسی کو ایسا ہمارے اندر ماحول ہو کہ ہمارے اندر اگر لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا ہوا ہے تو ہمیں یہ اتنا ہو کہ ہمارے اندر تک ہی بات وہ رہے، ہمیں ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی دوسرا جان سکے کہ ہم جو ہے تو ہم دونوں کے بیچ میں کوئی مٹاؤ ہے یا پھر کوئی پریشانی ہے یا پھر کوئی لڑائی جھگڑا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہو گئی تیسری بات۔ اب چوتھی بات آپ کو بتائیں کہ چوتھی بات جو ہے کہ میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں۔ میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں تو اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، ناراضگی نہیں ہوتی، ناراضگی ہوتی ہے تو جلدی منا لیا جاتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے تو کسی طرح سے اپنی بیوی کو منا لیا جاتا ہے، شوہر کو بیوی منا لیتی ہے، تو ناظرین ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میاں بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ جو میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ناظرین، یہ ہو گئے، چوتھی بات ہو گئی۔ اب آپ کو 5ویں چیز بتائیں، وہ 5ویں چیز کون سی ہے؟ 5ویں چیز وہ ہے ناظرین کہ اولاد اللہ کی عطا ہے، کسی کو ہوتی بھی ہے، کسی کو نہیں ہوتی۔ بہت سارے رشتے تو ایسے ٹوٹ گئے، کسی جو ہے تو لڑکی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کے سسرال والے بھی ڈانٹ پھٹکار کر اس کو باہر کر دیتے ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے تو پریشان کیا جاتا ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کو تنگ کیا جاتا ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کو پریشان کیا جاتا ہے یا اس پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ ماں کے کہنے پر جو ہے تو بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کے کہنے پر شوہر جو ہے تو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، تو یہ ناظرین نہیں ہونا چاہیے۔ 5ویں چیز جو میں آپ کو بتایا ابھی، اولاد اللہ کی عطا سے ہے۔ اب اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟
اس میں جو ہے تو بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے نہیں دیا تو نہیں ہوئی، اللہ جب دے گا تو ہو جائے گی۔ لیکن جو ہے تو یہاں پر اللہ پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے، ہم کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے کے بعد جو ہے اور اس بیوی سے اولاد کی بنا پر کی اولاد نہیں دے رہی ہے تو کیا وہ اولاد کا کارخانہ ہے کیا؟ اولاد وہ بناتی ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے شکم میں بچہ ڈالنے والا وہی ہے، وہی بچے کی تخلیق کرنے والا ہے، باقی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اولاد اللہ کی عطا ہے، اگر مل جائے تو شکر ادا کریں، مل جائے تو شکر ادا کریں، اگر نہ ملے تو کیا کریں؟ اگر نہ ملے تو صبر سے زندگی گزارے، اگر نہ ملے تو صبر سے زندگی گزارے، اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہی سب سے بڑی تعلیم ہے، آپ کو اپنے بچوں کو یہ چیزیں بھی بتانا ہے۔ ناظرین، جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا یہ 5ویں چیز تھی۔ اب 6ٹھی چیز کیا ہے جو اپنے بچوں کو ہمیں بتانا ہے؟ وہ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ سمجھدار میاں بیوی وہ ہوتے ہیں، سمجھدار میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو دوسرے کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرے کے کہنے کے مطابق نہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے گزارو، ایسے کرو، ایسی اپنی زندگی گزارو۔ بعض اوقات بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے تو سہیلیاں، دلہن کی سہیلیاں کہتی ہیں تم کس گھر میں چلی گئی ہو، تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں معلوم، تمہیں زندگی جو ہے تو ایسے گزارنا چاہیے، ویسے گزارنا چاہیے۔ نہیں، زندگی جو ہے تو آپس میں ایسے گزارنا چاہیے کہ سمجھدار میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، اب دوسری بات کیا ہے؟ وہ 7ویں بات کیا ہے؟ 7ویں چیز کیا ہے جو اپنے بچوں کو ہمیں بتانا ہے؟ 7ویں چیز ناظرین وہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کو تحفے دے کر، ایک دوسرے کو تحفے دے کر خود صلح کر لو اور کسی تیسرے بندے کو درمیان میں نہ لاؤ۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، تھوڑا جو ہے تو من مٹاؤ ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کے جو ہے درمیان میں تھوڑا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں ہمیں تو یہی کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی بیوی کو منانا ہوگا۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مزاج کو دیکھے، اگر اس کے شوہر کا مزاج زیادہ شدید ہے تو بیوی کو چاہیے کہ بیوی خود اس کو منا لے، اپنے شوہر کو منا لے، اور اگر شوہر کو دیکھنا چاہیے کہ شوہر بھی دیکھے کہ اگر غصہ گرمی زیادہ ہے، بیوی کے ذہن کو دیکھا جائے، بیوی کو ذہن کو اگر دیکھے گا، دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہی دیکھے گا کہ یار جو ہے تو بہت زیادہ جو ہے تو شدت ہے مزاج میں، تو بیوی کو منا لینا چاہیے۔ یعنی شوہر ناراض ہے تو بیوی منائے اور بیوی ناراض ہے تو شوہر منائے، اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی 7 باتیں۔ بہت سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو حرام کاری سے بچانے والی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو آپ کی دنیا کو بچانے والی ہے اور آپ کے دین کو بھی بچانے والی ہے، آپ کے ایمان کو بچانے والی ہے۔ ناظرین، وہ 8ویں بات کیا ہے؟ وہ 8ویں بات ایسی بات ہے کہ اگر آپ سنیں گے اور یہی کہیں گے کہ یا کاش یہ بات تو ہم نے سنا ہی نہیں تھا، یہ بات تو ہمیں سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپس میں نہ جانے کتنے ایسے معاملات ہو گئے اور ہو جاتے ہیں، ہونا نہیں چاہیے۔ تو ناظرین، 8ویں بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں کوئی مرتد ہو جائے، میاں بیوی میں کوئی مرتد ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، تو آپس میں ملنا نہیں بلکہ دوری کر لینا چاہیے، دونوں کو علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اگر آپس میں کوئی معاملات ویسے ذاتی معاملات ہیں تو منا لینا چاہیے، ایک دوسرے کو ساتھ دینا چاہیے، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا یا پھر اللہ کے رسول کو معاذ اللہ رب العالمین برا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی توہین کر دی، تو وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، نہ ناتا ہے، نہ اس سے ہمارا کوئی میل رہے گا، نہ اس سے ہمارا کوئی جول رہے گا، نہ اس کے پاس آنا جانا، کھانا پینا، مصافحہ معانقہ، ساری چیزیں ہم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ جو ہے تو میاں بیوی اگر جو ہے تو ایسا کام کسی سے بھی ہو جاتا ہے، میاں سے ہو جائے یا بیوی سے ہو جائے، تو وہ کام کرنے کے بعد مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں
گستاخی کر دی. مثال کے طور پر یہ کہہ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اللہ جھوٹ بول، یہ مرتد ہو گیا. اس سے یہ جملہ بولا کہ اس کا ایمان گیا، اس کا نکاح گیا. اب میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں تو حرام کاری کے سوا کچھ نہیں ہو رہا ہے، حرام کاری ہو رہی ہے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو رہے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں وہ بچے کیا کہلائیں گے. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.